اتنا پیارا مہینہ کہ جیسے یہ مہینہ آتا میرے حضور دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ حضور دعا فرماتے کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر سے رمضان نصیب فرما۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں وشعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے، ورمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ عارفین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ پانی دینے کا مہینہ ہے، آب پاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا بیج بویا جائے، یہ تو بڑا برکت حرمت والا مہینہ، یہ وہ مہینہ جو معراج والا مہینہ، یہ وہ مہینہ جو نماز والا مہینہ ہے کہ نماز بھی معراج میں ہی عطا ہو۔ آئیں آج ہم اچھی نیتیں کریں تو نیکیوں کا بھی آغاز کر دیا جائے۔ بلکہ صحابہ کرام کا تو یہ معمول تھا کہ وہ رجب میں ہی اپنے معمولات سے فارغ ہو جاتے تھے، رجب اسٹارٹ ہونے سے پہلے اپنے سارے کام کاج سے فارغ ہو جاتے۔ کئی ایسے اصحاب تھے کہ جو رجب شعبان رمضان میں اعتکاف فرماتے، روزے رکھتے، نیکیوں کا آغاز دھوم دھام سے شروع ہو جاتا۔ تو ہم بھی آج سے تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی نیت کریں، جو درود نہیں پڑھتے وہ درود کی نیت کریں، اچھے کام کا آغاز اس مہینے سے اسٹارٹ کر دیں۔ تو پہلے سے تیاری، استقبال رمضان کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دی جائے۔ اس مہینے کو ایک خاص نسبت ہے خواجہ خواجگان، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ معین الحق والدین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ چھٹی شریف منائی جاتی ہے آپ کی، اور کیوں نہ منائیں کہ ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ انہی بزرگوں کے توسط سے پہنچا ہے۔ جب حضور غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تو حالات ایسے تھے، آپ کو حکم ہوا، بشارت ہوئی کہ ہندوستان جاؤ، جا کے دین کی تبلیغ کرو، ہر طرف شرک ہے، کفر ہے، اور وہاں جا کر اعلیٰ کلمت الحق کہنا، توحید کی دعوت دینا، دین کی دعوت دینا۔ اور غریب نواز جب وہاں پہنچے تو تنے تنہا ہیں، کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، کہاں سے سفر کرتے 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 ہندوستان میں اجمیر کے مقام پہ پہنچے، اور وہیں جا کر آپ نے ایک جگہ اپنی چھوٹی سی کٹیا بنائی، جھوپڑی بنائی، وہیں پہ بیٹھ گئے، دین کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ لوگ تو وہاں راجپوت رہتے تھے، راجستھان کا علاقہ، شروع میں تو بہت زیادہ سختیاں کی گئیں۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ کوئی جوگی ہے، کوئی سادھو ہے، کوئی ہمارا ہی ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو مسلمان ہے اور دین کی تبلیغ کر رہا ہے بیٹھ کے۔ تو آپ کے خلاف محاذ کھلنا شروع ہو گئے۔ ایک تالاب تھا، انا ساگر کہتے تھے اسے، اس کے قریب ہی آپ نے ایک جھوپڑی بنائی ہوئی تھی، وہیں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور فرماتے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کی جائے، جھوٹے معبودوں کو چھوڑو، رب سے ناطہ جوڑو اپنا۔ یہ بات انہیں کسی طور پہ بھی کیسے وہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتے۔ بات پھیلتے پھیلتے بادشاہ تک پہنچی، پرتھوی راج کی حکومت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو یہاں سے بھگائیں، قتل کریں۔ تو کسی نے کہا کہ اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دانا پانی بند کر دیں، یہ انا ساگر سے پانی لیتے ہیں، یہیں بیٹھتے ہیں، پانی بند کر دو تو خود ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو 2-4 خدام ہو گئے، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ تو آپ نے ایک دن اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ ذرا یہ لوٹا پانی کا بھر کے لاؤ انا ساگر سے۔ کوزہ لے کر گیا وہ، تو آگے سپاہی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تالاب سے تمہیں کوئی پانی لینے نہیں دیں گے، جب تم ہاتھ لگاتے ہو تو ہمارا تالاب ناپاک ہو جاتا ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اس نے آ کے حضور غریب نواز کو بتایا کہ وہاں تو پہرا لگا ہوا ہے، آپ بھی حسنی حسینی سید تھے،
پہرے تو لگتے رہتے ہیں سیدوں پہ، کوئی نئی بات تو تھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اچھا ان سے یہ کہو کہ اگر ہمیں پانی ہمارے ہاتھ سے نہیں لینے دیتے نہ دو، کم از کم ایک مرتبہ یہ کوزہ تو بھر کے دے دو ہمیں اپنے ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا چلیں یار ایک کوزہ دے دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے۔ جیسے ہی وہ کوزہ بھرا گیا، سارے کا سارا انا ساگر اس کوزے میں آ گیا، سارے کا سارا۔ نیچے ریت نظر آنے لگی، خشک ہو گیا تالاب۔ وہ جھیل تھی، بڑی جھیل، تقریباً 13 کلومیٹر طویل، خشک ہو گئی۔ تو شور مچ گیا کہ یہ ہوا کیا، یہ کیسے ہوا؟ بھائی کیسے؟ بعض لوگ ابھی بھی بزرگوں سے عقیدت نہیں رکھتے، وہ اکثر یہ بات سوچتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا۔ اس طرح کا کبھی کوئی بات کی جائے، کوئی بیان کیا جائے تو بڑے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے غریب نواز اپنی ذات کے لیے وہاں نہیں گئے تھے، وہ تو اللہ کے لیے گئے تھے، اللہ کے دین کے لیے گئے تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے لیے جائے، اپنا وطن چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، ہر چیز چھوڑ کے فقط اللہ کے لیے سفر کرتے ہوئے تبلیغ دین کے لیے جو شخص وہاں پہنچا ہو تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ بھئی یہ کوزے میں انا ساگر کا آنا، وہ جو ایک محاورہ ہمارے یہاں ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا، یہ محاورہ بنا ہی یہیں سے۔ تو کیسے بند کیا؟ بھائی اللہ نے کیا، وہ اللہ والے تھے، اللہ سے دعا کی، کام ہو گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی مدد فرماتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، نگاہ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو میرے رب نے کیا، جب رب کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تو پھر رب نے دکھایا کہ تم میرے بندے پہ پانی بند کرتے ہو، دیکھو اب تو کب کبھی طاری ہو گئی، ہلچل مچ گئی، بھاگے وہ سارے۔ بادشاہ کو یہ خبر ملی تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی کچھ کرو۔ میں نے کہا بھائی ہم کیا کریں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، پانی ہم نے روکا، ایک کوزے میں سارا پانی اب کیسے واپس آئے؟ تو کسی نے کہا اسی فقیر سے کہو، وہی کچھ کرے گا۔ جب آئے معافی تلافی کی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کوزے کو لو اور دوبارہ جو ہے وہ تالاب میں ڈال دو۔ جیسے ہی دوبارہ تالاب میں ڈالا گیا وہ جھیل واپس بھر گئی اپنے پانی سے۔ تو یہ ہے وہ کہ بندہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ ایسا ہی کرم فرماتا ہے۔ یہ میرے غریب نواز کی کرامت ہے، اور کرامت ہوتی وہ یہ جو عقل میں نہ آئے۔ بادشاہ نے کہا چلو پانی تو آ گیا، اب ایک کام کرو، اب کچھ نیا کرتب کرتے ہیں بھگانے کے لیے۔ لگتا ہے یہ کوئی جادو وادو ہے یا نظر بندی ہے، بھائی کسی بڑے جادوگر کو بلاؤ۔ تو ان کے یہاں جو سب سے بڑا جادوگر تھا جے پال، اس کو بلایا گیا۔ اس کو کہا جی ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک مسلمان آیا ہوا ہے، لوگوں کو ہمارے دین سے متنفر کر رہا ہے، اور لوگ جوگ در جوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، کچھ کرو۔ اس نے کہا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے اپنے چیلے لیے اور پہنچ گیا۔ آپ عبادت میں مصروف ہیں۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی گھبرا رہے تھے کہ جے پال آیا ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ والوں کی یہی تو بات ہے کہ ان کا یقین ایسا کامل ہوتا ہے، ایسا کامل ہوتا ہے۔ اقبال نے یہی تو فلسفہ سمجھایا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سائیمہ پیدا۔ ارے تم تو پرانی بات کر رہے ہو، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ رائٹ ناؤ آج بھی وہ یقین پیدا ہو جائے کسی کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ رب بھی وہی ہے، رسول بھی ہمارے وہی ہیں، کتاب بھی ہماری وہی ہے، فرشتے بھی وہی ہیں، بس ہمارا ایمان اور یقین وہ ہو جائے۔ تو ہمارا یقین کمزور ہے نا، ہم نہیں سمجھتے، کمی ہم میں ہے۔ تو جے پال سامنے کھڑا ہوا ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں، میں ابھی تمہیں جلا دوں گا۔ جلاؤ۔ جب کرتب انہوں نے دکھانے شروع کیے، وہ جو بھی انگارے آتے وہ آپ کے قریب آ کے سارے ختم ہو جاتے۔ آخر میں وہ خود اڑنا شروع ہو گیا، خود اڑتا اڑتا اوپر جانے لگا۔
غریب نواز نے اپنی نالین اتاری اور اس کو ہوا میں، وہ نالین نہیں تھی، وہ ہتھوڑا تھا، جا کے اس کے سر پہ جو برسنا شروع ہوئی وہ نالین، تو اس کو مار مار کے غریب نواز کے قدموں میں لے آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا سارا جادو شادو کوئی ان کے آگے چلا نہیں، تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اس کا نام رکھا گیا عبداللہ صحرائی۔ غریب نواز کی کرامت ہے یہ، اکیلے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو 4.5 ملین، اور بعض کہتے ہیں کہ 9.5 ملین، 95 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ انہی بزرگوں کے توسط سے پہنچا ہے، اس خطے کے اندر پورا جو دین پھیلا ہے۔ بات یقین کی ہے، لوگ پہلے بزرگوں کے پاس جاتے تھے دین کے لیے۔ مریدوں کو بھی پیر نہیں چاہیے ہوتا، فیسلیٹیٹر چاہیے ہوتا ہے، ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کے تعلقات اوپر تک ہوں، کام شام نکال سکے۔ وہ بندہ ڈھونڈتے ہیں کہ پیر بھی وہی چاہیے جو مانڈوالی کرا سکے، ڈیل کروا سکے۔ مرید بھی وہی، پیروں کی نظر بھی پہلے حال پہ ہوتی تھی، اب مال پہ ہوتی ہے، نظر جیب پہ ہی ہوتی، دونوں طرف ایک ہی حال ہے۔ اور بات یہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانی کیسے، میں نے کہا بھائی آپ کبھی حدیث پڑھیں، کہنے لگے قرآن و حدیث میں تو، میں نے کہا آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ کبھی پڑھیں نا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ فاتح مصر کہلاتے ہیں۔ جب مصر فتح ہوا، آپ گورنر تھے مصر کے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، دریائے نیل خشک ہو گیا، ہلچل مچ گئی۔ تو وہ ان کا طریقہ تھا کہ جب دریا خشک ہوتا تو ایک جوان خوبصورت خوبرو ایک خاتون کو تیار کیا جاتا اور اس کو زیورات پہنائے جاتے، تیار کر کے دریا برد کیا جاتا، دریا کی بھینٹ چڑھایا جاتا، دریا کے بیچ میں کھڑا کر دیتے، پانی آ جاتا تھا۔ تو جب مسلمانوں کی حکومت آئی تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ ہمارا دین اس بات کی، ان خرافات کی اجازت نہیں دیتا، ہمارے دین میں یہ سب جہالت نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم نقل مکانی کرتے ہیں، ظاہر ہے پانی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، کریں تو کیا کریں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا، نیل خشک ہو چکا ہے، کریں کیا؟ انہوں نے ایک خط لکھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پورا حال لکھا کہ دریائے نیل خشک ہو گیا، آپ بتائیے کہ کیا کریں۔ یہ اس طرح کام کرتے تھے، میں نے روک دیا، اب آپ بتائیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ قربان جائیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہوتا ہے یقین، یہ ہوتا ہے رب پر کامل یقین۔ آپ نے خط لکھا اور خط لکھ کے قاصد کو دیا کہ جاؤ عمرو بن العاص سے کہو میرا یہ خط دریا میں جا کے رکھ دے۔ حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس خط کو دریا میں رکھنے سے پہلے پڑھ تو لوں کہ لکھا کیا ہے۔ آپ سارا مصر جمع ہے، سارے لوگ جمع ہیں کہ یہ خط رکھا جائے گا، پہلے خاتون کو رکھا جاتا تھا، اب خط کو رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں جب وہ خط میں نے پڑھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا، یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری حاجت نہیں۔ یہ خط کی تحریر تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ خط جیسے ہی دریا میں رکھا گیا، زور سے پانی آیا کہ معمول سے زیادہ اونچی لہریں تھیں، اور وہ دریائے نیل جو جاری ہوا تو آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ دنیا کا طویل بڑا دریا ہے جو افریقہ سے شروع ہوتا ہے اور سوڈان اور مصر سے ہوتا ہوا آج بھی جاری ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا جو حال ہے، اگر دریائے سندھ خشک ہو جاتا ہے اور کسی سے کہیں کہ جا ذرا ان سے لکھوائیں نا خط، تو میرے خیال ہے وہ بچا کچا پانی بھی غائب ہو جائے گا۔ جو تو ہمارے یہاں تو یقین ہی نہیں ہے، آج بھی سب چیزیں وہی ہیں۔ حضور غریب نواز علیہ رحمہ نے ایک بات بتائی جو مناقب العارفین میں آپ
کے ملفوظات ہیں، نفس مطمئنہ کی پہچان بتائی۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ نفس کا جو جوہر ہے، نفس مطمئنہ کس کا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو ان 4 باتوں پہ عمل کرتے ہیں؟ پہلی بات فرمایا کہ درویشی میں بھی تونگری ہو، صوفی کی راہ سلوک پہ چلنے والے کی، اس راہ کے مسافر کی پہچان بتا رہے ہیں کہ پہلی پہچان یہ ہے اس کی کہ اس کی درویشی میں بھی تونگری ہو، یعنی ہے فقیر پر وہ اپنی فقیری کو وہ بیچتا نہیں ہے، خودی کو قائم رکھتا ہے۔ جو اقبال نے بات کی کہ خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر، اپنے آپ کو بیچ نہیں رہا، دنیا داروں کے در پہ نہیں پڑا ہوا، کیونکہ فقیر اور بھکاری میں یہ فرق ہے، اس کو سمجھیں۔ بھکاری کون ہوتا ہے؟ جو در در پہ جاتا ہے، اور فقیر ایک در کا ہو کے رہتا ہے۔ بھکاری دنیا داروں کے در پہ جاتا ہے، اور دنیا دار فقیر کے در پہ آتے ہیں۔ فقیر کے کاسے سے دنیا پلتی ہے، اور بھکاری اپنا کاسا لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ اس فرق کو ہمیشہ سمجھیے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر فقیر میں تونگری کا احساس نہ ہو تو وہ پھر فقیر نہیں رہتا، وہ بھکاری بن جاتا ہے، تو تونگر ہو وہ۔ دوسری بات جو آپ نے بتائی وہ بڑی کمال ہے، فرمایا بھوک میں آسودہ نظر آئے، اندر بھوک لگی ہے، ظاہر نہیں کر رہا، مطمئن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد آئی، اصحاب صفہ پہ رہتے تھے، کہتے ہیں کبھی کبھی ایسی بھوک لگتی کہ میں مسجد نبوی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا تھا، چیختا تھا اندر، لیکن کسی سے جا کے سوال نہیں کرتا تھا، سوال نہیں کرتا تھا، بھوک لگتی تھی۔ میرے سرکار نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے، ہم نے تو وہ بھوک دیکھی نہیں، بلکہ مجھے یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہو، پہلے کہا جاتا تھا کہ کولیسٹرول اور شوگر جو ہے یہ امیروں کی بیماری ہے، آج یہ غریبوں میں نہیں ہے۔ لوگوں کا کھا کھا کے شوگر بڑھ چکا ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، مطلب ہم کتنا کھاتے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن ذرا سا کہیں کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو ہم بھوک 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 کرنا شروع کر دیتے۔ فرمایا کہ بھوک میں بھی آسودہ نظر آئے۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ غم میں بھی مسرور نظر آئے، غم میں بھی مسرور نظر آئے۔ کوئی تکلیف ہے تو چہرے سے اس کا اظہار نہ کرے، لوگوں سے نہ کہے بھئی تکلیف کس کی طرف سے آئی ہے، خوشی کس طرف سے آتی ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، ہر اچھی چیز اور بری چیز ادھر ہی سے آتی ہے۔ کوئی تکلیف آ گئی زندگی میں تو یہ کہاں سے آئی؟ لوگ بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ کیا انبیاء علیہ السلام پہ آزمائش نہیں آئی؟ صحابہ اس دور سے نہیں گزرے؟ اور سیدنا ابو ہریرہ نے یہ بات اس وقت بتائی کہ میں بھوک سے بلکتا تھا، اس وقت بتائی کہ جب وہ پڑھا رہے ہوتے تھے اور اس دور سے گزر چکے تھے، تو پھر تحدیث نعمت کے طور پہ طلباء کو رغبت دینے کے لیے بتایا کہ ہم پہ ایسا دور بھی گزرا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ جا رہی ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والی خاتون کو دیکھا چلی آ رہی ہیں، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ سر میں درد ہے۔ کہا ذرا سا معمولی درد ہوا تو تم نے پٹی باندھ لی تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگے تمہارے سر میں درد ہے۔ کبھی شکر کی پٹی باندھی تم نے؟ کبھی شکر کی پٹی باندھ کے کبھی ہم گھومے؟ ذرا سی کوئی تکلیف آئی نہیں، بس شکوے شکایت، ہم نے پورا انبار کھول دینا ہے۔ جب تک 100 لوگوں کو پتہ نہ چلے ہمیں چین نہیں آتا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ فوراً اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ ڈال دیں گے، ذرا سی کوئی دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا، بس پھر تانتا بند گیا۔ اگر کوئی تکلیف آئی گئی ہے تو رب کو بتاؤ کہ یار یہ، ہاں کسی کو پتہ لگ گیا، کوئی آ گیا عیادت کے لیے، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ خود ہی بتا رہے ہیں، خود ہی تشہیر کر رہے ہیں۔ محبت والے تو ستم کو بھی کرم سمجھتے ہیں، اور ہم اپنے ان معاملات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
تو میرے غریب نواز فرماتے ہیں کہ غم میں بھی مسرور معلوم ہو. اور آخری بات جو آپ نے فرمائی وہ بڑی کمال ہے. فرماتے ہیں کہ چوتھی بات یہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی دوستانہ برتاؤ کرے. ہم تو اپنوں کے ساتھ نہیں کرتے. ساس کا بہو کے ساتھ دوستانہ تعلق نہیں ہوتا, بہو کا ساس کے ساتھ نہیں ہوتا, شوہر کا بیوی کے ساتھ نہیں ہے, بیوی کا شوہر کے ساتھ, پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ نہیں, دکاندار کا برابر والے دکاندار سے نہیں. ہم دشمنوں سے کیا کریں؟ ہمارا تو بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں. میرے حضور کی تعلیم دیکھیے کیسے معاف فرمایا آپ نے. ہم نے سیرت سے سیکھا کیا ہے؟ سیرت کا سب سے بڑا پہلو یہی ہے کہ معاف کرنا, دشمن کو بھی معاف کرنا. ہاں, دشمن کون سا والا؟ جو ذاتی دشمن ہو آپ کا. ایک ہے اللہ رسول کا دشمن, جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. لیکن ایک ہے آپ کی ذات کو کسی نے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش, معاف کریں اس کو. تو دشمنوں کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ رکھنا, یہ 4 علامات ہیں کہ جو شخص راہ سلوک پہ چلنا چاہتا ہے, جس کا جو نفس مطمئنہ چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ ان 4 باتوں پہ عمل کرے. میرا رب آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.